الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج ہماری جو تیسری حدیث ہے سلسلے درس میں اربعین نوویہ کے، وہ ہے حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث. پہلی حدیث کون سے صحابی کی تھی؟ کس کی؟ سفیان بن عبداللہ کی. کیا تھا اس میں خلاصہ؟ آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر جمے رہو. دوسری حدیث کس کی تھی؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی. اس کے اندر جنت میں جانے کا طریقہ بتایا گیا. کتنی چیزیں اس میں؟ 4 چیزیں. نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھنا. نمبر 2 رمضان کے روزے رکھنا. نمبر 3 حلال کو حلال سمجھنا. نمبر 4 حرام کو حرام سمجھنا بھی اور چھوڑ دینا بھی. آج یہ تیسری حدیث ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان. یہ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، اتنی سی بات نا. پاکی صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. والحمد للہ تملأ المیزان. الحمد للہ یہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. سبحان اللہ اور الحمدللہ ان دونوں کا ملا کر کہنا تو یہ دونوں یا یہ پورا مکمل کلمہ آسمان اور زمین کے درمیان کے مکمل جگہ کو بھر دیتا ہے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصلاۃ نور، نماز نور ہے. والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے. والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. صبر کیا ہے؟ روشنی ہے. والقرآن، اور قرآن مجید یہ حجت لک، یہ آپ کے لیے حجت بنے گا، او علیک، یا آپ کے خلاف حجت بنے گا. کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح صبح نکلتا ہے. فبائع نفسہ، اپنے نفس کو بیچنے لگتا ہے. فمعتقها، پس وہ اپنے نفس کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے. او موبقها، یا ہلاکت میں ڈالنے والا بن جاتا ہے. یہاں تک یہ حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث. کتنی چیزیں اس کے اندر آئیں پھر ایک مرتبہ سنیے بغیر عربی کے. اب صرف ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. کتنی چیزوں کی اس کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے، ذرا یاد رکھنا. نمبر 1 پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ کس کو؟ آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو پر کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے. کتنے ہو گئے؟ پاکی صفائی آدھا ایمان. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ کس کو بھرتا ہے؟ آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو بھرتا ہے. پھر فرمایا نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن آپ کے لیے یا آپ کے خلاف حجت ہے. کتنے ہو گئے؟ باقی صفائی آدھا ایمان. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو پر کر دیتا ہے. نماز نور ہے اور
صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن آپ کے لیے یا آپ کے خلاف حجت بنے گا۔ آٹھویں چیز اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہر آدمی صبح کو نکلتا ہے، اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، اسے یا تو آزاد کر لیتا ہے یا اسے ہلاکت میں ڈال لیتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ سن لیے، کتنی باتیں اس کے اندر ہیں؟ 8 باتیں ہیں۔ تو 8 باتوں کا ذرا کچھ کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس کی تشریح سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، تو یہ پاکی صفائی ظاہری پاکی صفائی بھی ہے اور کیا ہے؟ باطنی پاکی صفائی بھی ہے۔ ظاہری پاکی صفائی کیا ہے؟ وہ تو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے کہ لباس اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، رہنے کی جگہ اچھی ہو، گندگی کہیں پر بھی ہم نہ رکھیں، نہ اپنے دکان میں رکھیں، نہ اپنے گھر میں رکھیں، نہ اپنے کام کی جگہ، سڑک پہ کہیں جا رہے ہیں، میرا گھر تھوڑی ہے پھینک کرتے ہیں نا؟ نہیں، ہر چیز کا ایک مسلمان ہر جگہ کی پاکی صفائی کا خیال رکھے۔ پان کھاتے رہیں جہاں چاہیں سڑکوں پہ، جہاں چاہیں دیواروں پہ، اور وہی اپنا گھر ہو، اگر بچہ تھونک بھی دے نہیں پتا تجھے، تو میرے بھائیوں، گھر، مسجد، بازار، سڑک، ساری چیزوں کی ہر طرح سے، پھر پاکی صفائی کے اور بھی ظاہری امور آپ جانتے ہیں۔ باطنی کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز اس کے اندر اپنا دل ہے۔ دل کو بھی پاک و صاف رکھیں، دل کو بھی پاک و صاف رکھنا ہے، شرک کی گندگیوں سے، بدعت وغیرہ کی خرابی سے۔ اسی طرح دل کو بھی پاک رکھنا ہے حسد، کینہ وغیرہ ان سب چیزوں سے۔ بہرحال یہاں جو آدھا ایمان کہا گیا ہے، اس حوالے سے کچھ اہل علم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نماز کو قرآن سورہ بقرہ 2 پارے کی شروع ہی کی آیتوں میں اسے بھی ایمان سے تعبیر کیا گیا، اور نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ بغیر وضو کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ یہاں طہور سے مراد وضو ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یہاں ہم یہ جو بات سمجھ رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکی صفائی کے بارے میں کئی سی چیزوں کا جو ذکر ہوا وہ نہیں ہے، وضو ہے نا، وضو بھی شامل، وہ بھی ہے، دل کی پاکی صفائی، سب کچھ آئے گا۔ اس ناحیے سے بھی آدھا ایمان آپ کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دل کو لے لیں آپ، جب تک اپنے دل کو شرک کی خرابیوں سے پاک کر کے ایمان سے نہیں بھر دیں گے، جب تک آپ اپنے دل کو کس سے خالی کر کے؟ شرک سے خالی کرنا، یعنی خالی کرنا مطلب پاک کرنا، کلین کرنا، صاف کر دینا کہ شرک ذرا بھی نہ رہے، اور بھرنا کس سے؟ ایمان سے۔ جب تک شرک سے خالی کر کے پاک کر کے ایمان سے نہیں بھریں گے، تب تک عملی اعتبار سے آپ کے اندر ایمان کا مظہر نہیں نظر آئے گا۔ ایمان کا ایک جو ظاہری روپ ہے نا، وہ اس وقت تک صحیح طور پر نہیں جھلکے گا آپ کے ظاہر میں، آپ کے ظاہر میں ایمان نہیں جھلکے گا جب تک کہ دل شرک کی خرابیوں سے پوری طرح پاک نہ ہو جائے۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں، چاہے وہ مسلم خاندان میں سے ہوں، خاندانی طور پر مسلم، یا پھر غیر مسلم کوئی مسلمان ہوا ہو، تو نام کے مسلمان تو ہیں لیکن کام بہت سارے غلط کیوں ہیں؟ وہ ابھی
پاک نہیں ہوا پوری طرح سے. تو یہاں آدھا ایمان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ تخلیہ ثم تحلیہ، پہلے خالی کرو خرابی سے، پھر اچھی چیز بھرو، تو پھر اس سے جو بھی چیز پھوٹے گی، جو بھی اس سے نظر آئے گا عملی شکل میں، وہ سب کچھ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، بس اتنا سمجھیں کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. آدھا اس اعتبار سے کہا گیا کہ جب تک خرابی کو پوری طرح دور نہیں کر دیں گے، کتنا بھی اچھا اس کے اوپر ڈالتے رہیں گے تو وہ صاف جمے گا، بیٹھے گا نہیں. الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھاری کرتا ہے. یہاں میزان سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو انصاف کے ترازو کو قائم کرے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو کو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو وہ ترازو مراد ہے. تو جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو قیامت کے دن کا وہ ترازو بھر جائے گا. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذاتی فعلی تمام خوبیاں، یعنی اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اس کے جتنے سارے کام ہیں ان کے اعتبار سے بھی، ہر طرح کے کمالات، ہر طرح کی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے. ہم اس چیز کا اظہار الحمدللہ کے ذریعے کرتے ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساری خوبیوں کا تو ہی مالک، اس لیے ساری اچھائیاں، ساری پرشنسائیں، ساری تعریفیں، ہر طرح کی ثنا صرف اور صرف ان کا جو حقیقی لائق ہے تو ہی ہے، اے اللہ. تو یہ کوئی زبان کا ایک کو ہلا کے کہنے والا ہی ایسا جملہ نہیں، بلکہ جب ہم یہ کہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور ذات میں کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کو تھوڑا سا تعجب میں ڈالنے والی ہو، پھر آپ اللہ کا چھوڑ کر ان کے گن گانے لگ جائیں، ان کی تعریفیں کرنے لگ جائیں، ان کی بڑائیاں بیان کرنے لگ جائیں، ان کی بزرگیاں بیان کرنے لگ جائیں، تو یہی شرک میں داخل ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے. آ رہی سمجھ میں بات؟ پھر آگے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ، یہ دونوں ملا کر آسمان و زمین کے درمیان کے ساری جگہ کو پر کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، لفظ سبحان اللہ، اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر طرح کے نقص، ہر طرح کی کمی، کوتاہی، عیب سے بالکل پاک ہے. ہر طرح کے عیب سے کیا ہے؟ وہ پاک ہے. تو جب بھی ہم سبحان اللہ کہیں تو اس چیز کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو سمجھ کر کہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا اجر و ثواب اور بڑھ جائے گا. اور اس سے پہلے ہی آپ لوگ سن چکے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا کیا فائدہ ہے؟ زبان پر بڑے ہلکے، رحمان کو بہت پیارے، اور ترازو میں بہت زیادہ وزنی. اس لیے اس طرح کے جملے ہمیں بار بار کہتے رہنا چاہیے، بار بار کہتے رہنا چاہیے. بعض لوگوں کی زبانوں پر گالیاں، کسی سے بھی بات کر رہے ہوں یا خالی ہوں، اکیلے میں ہوں، تو کوئی نہ کوئی گانا، کوئی نہ کوئی اس طرح کے جملے، ان کے مقابلے میں اگر یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کی ورد ہماری زبان پر رہے اور ان کو ہم سمجھتے ہوئے کہیں تو یہ اور زیادہ ہمارے لیے اچھا ہے. تو یہاں الحمدللہ اور سبحان اللہ والحمدللہ، ان دونوں کا جو مفہوم بیان کیا گیا اس کا خلاصہ آپ اتنا ذہن میں رکھیے کہ ان الفاظ کو یا یہ ذکر کو یا یہ ورد کو بار بار کہتے رہنے سے ہمارا ثواب بڑھ جائے گا. قیامت کے دن نیکیاں جو تولی جائیں گی جس ترازو میں، وہ ترازو کیا ہوگا؟ بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا. تو ہمارا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ دوسرا، اگر ہم واقعتاً
ان کے معنی مفہوم کو سمجھ کر کہیں گے تو دنیا میں یقیناً ہماری زندگیوں میں بھی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ پھر آگے فرمایا نماز نور ہے۔ اللہ اکبر، نماز کیا ہے؟ نور ہے۔ واللہ میرے بھائیو، کل بھی نماز کی باتیں ہوئی تھی بہت کچھ، کل مغرب کے بعد نماز کی باتیں ہوئیں، اور کل عشاء کے بعد تراویحوں کے بعد ایک بھائی آئے، کہنے لگے کہ میرے روم کے قریب اتنے لوگ ہیں، کوئی طریقہ کوئی راستہ دیکھیں، رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی ایک آدمی ہے جو دن بھر روزہ رکھ رہا ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھ رہا۔ اور ایک بھائی کہنے لگے کہ ہمارے لوگ فجر تو بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں۔ سوچئے، پھر آج نماز کی بات آئی۔ سنیے میرے بھائیوں، نماز کو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کیا کہا؟ نور۔ نور کا معنی کیا ہے؟ یہ نور زندگی میں اگر اللہ اس نماز کی برکت سے ہمیں دے دیا تو ہماری دنیا کی زندگی نور سے منور ہوگی، ہماری دنیا کی زندگی میں علم و ہدایت و عرفان کے روشنیوں سے پورا جگمگائے گا، اور یہ نماز ہماری قبر میں بھی نور ہے۔ جس قبر میں ہم کو دفنایا جائے گا نا، کوئی بچے گا؟ ہاں، میں جب سوال کر دیا کہ کوئی بچے گا تو کوئی یہ نہ سوچے کہ نہیں میں بچ جاؤں گا، میں قبر میں نہیں، میں کسی جانور کے منہ میں چلا جاؤں گا یا مجھے کہیں جلا دیا جائے گا۔ دیکھیے، قبر کا لفظ عام ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، ساری شریعتوں میں سارے انسانوں کو مرنے کے بعد قبر میں دفنانا یہی اصل طریقہ ہے، لیکن لوگوں نے بدل لیا۔ اب اگر کوئی بھی انسان کسی بھی طرح سے مر جائے، چاہے وہ قبر میں دفن نہ بھی ہو، تو وہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے قیامت سے پہلے تک، وہ برزخی زندگی اصطلاحاً قبر کی زندگی ہی کہی جائے گی۔ قبر میں رکھے جانے والے انسان کے ساتھ جو جو پیش آنے والا ہے، اچھا ہو یا برا، اسی حساب سے کوئی کسی جانور کا لقمہ بن گیا، کوئی کسی دریا میں بہہ گیا، کوئی کسی آگ میں جل گیا، یا کسی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی ہو جائے، ان کے ساتھ، ان کی روح کے ساتھ وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں ایک بندو کو، ایک گندے پانی کے قطرے کو اتنا انسانی شکل کا اچھا ڈھانچہ بنا سکتا ہے، روح کے نکلنے کے بعد یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے، کوئی اور بھی جسم دے سکتا ہے، دے کر بھی نہ دے کر بھی، جیسے بھی اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھی سوال و جواب، منکر نکیر، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یہ سارے مرحلے پیش آئیں گے۔ میں اس لیے دہرا رہا ہوں، کوئی غفلت میں نہ رہے۔ یہ صرف قبر میں دفنانے والے کے ساتھ ہی ہوں گے ایسا نہیں ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوں گے، جو جیسے بھی، جہاں بھی، کیسے بھی مر جائے۔ تو یہ قبر میں بھی نور ہے نماز، قبر سے اٹھنے کے موقع پر بھی نور ہے، پھر آپ کے میدان محشر قبر سے اٹھنے سے لے کر جنت میں یا جہنم میں جانے تک جتنے سارے مرحلے پیش آئیں گے، ان میں کچھ مرحلے ایسے خطرناک ہیں، ذرا سنیے کان کھول کر، اور نماز چھوڑنے والے بھائیوں کو بھی یہ جملہ سنا دیں، یہاں کتنے دنوں تک غفلت میں رہو گے نماز کو چھوڑ کر؟ قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے جب حاضر ہونا ہے تو وہاں میدان محشر میں مختلف جو مراحل ہیں، ان میں ایک مرحلہ سخت سے سخت گھپ تاریک اندھیریوں کا بھی ہے، اور جس انسان کے پاس جتنا ایمان، جتنی اس کی نمازیں، جتنے اس کے نیک اعمال ہیں، اسی قدر اس کا یہ نور ہوگا، اور ایک انسان کے نور سے دوسرا انسان فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس بارے میں اگر پڑھنا ہو تو سورہ حدید اور سورہ تحریم کے اندر بڑے صاف طور پر ذکر ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن تم دیکھو گے مومنوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں نظر آئے گا، اور وہی منافقین وہ کہیں گے،
مومنوں سے کہ دنیا میں جیسے تمہارے ساتھ تھے ویسا تھوڑا سا ٹھہرو، انظرونا نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں گے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ 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 پیچھے چلے جاؤ۔ دنیا میں جب ہم ساتھ میں تھے آنے کے لیے کہتے تھے، نیک کام میں شامل ہونے کے لیے کہتے تھے، نہیں آتے تھے، جا کے ادھر ہی تلاش کر لو پھر تمہارا نور۔ کسی کا نور کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نماز پڑھو میرے بھائیوں۔ پھر آگے فرمایا والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ صدقہ دلیل ہے کہ کیا مطلب؟ یہ صدقہ صدق سے ہے۔ صدقہ جب کوئی انسان دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مال ہر انسان کو پسند ہے، پسند ہے نہیں ہے؟ مال ہر انسان کو پسند ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال جو اس کے نزدیک محبوب ہے، اس محبوب چیز کو اس سے زیادہ جو محبوب ہے اس کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ تو یہ اس اللہ پر ایمان کی ایک دلیل ہے۔ ہماری سمجھ میں بات؟ اس لیے ہم صدق دل سے مال خرچ کریں۔ اور فرمایا صبر روشنی ہے۔ ذرا غور کریں آپ، صبر کے بارے میں کیا کہا؟ ضیاء۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو ضیاء عطا کیا، والقمر نورا، اور قمر کو کیا عطا کیا؟ نور۔ نور جو ہے نا اس کو بھی اردو میں ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے، روشنی، نور کے لیے بھی اور ضیاء کے لیے بھی، لیکن نور میں ایک ٹھنڈا پن، ایک سکون، اور ضیاء اس کے اندر حرارت، گرمی، یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں کہا کہ یہ ضیاء ہے۔ کیا مطلب؟ یہ صبر یقیناً روشنی ہوگی اس شخص کے لیے جو نیکی کرتے ہوئے صبر کرے گا۔ صبر کے 3 مراحل پچھلے بار بھی پڑھ چکے ہیں ہم۔ صبر 3 قسم کے ہوتے ہیں نا، نیکی کرتے ہوئے صبر کرنا، برائی چھوڑتے ہوئے صبر کرنا، اور اللہ کی طرف سے کچھ مصیبتیں آ جائیں تو صبر کرنا۔ اور صبر کرنے میں انسان کو جیسے سورج کی گرمی کی حرارت لگتی ہے نا، ویسے صبر کے ذریعے بھی انسان کو کچھ مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اسی کو برداشت کرنا ہے، تب جا کر پھر اس کے آگے روشنی ہی روشنی ہوگی، اس کے لیے بہت کچھ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ پھر فرمایا قرآن حجت ہے۔ کیسے ہے حجت؟ تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف؟ تیرے لیے حجت کا کیا مطلب؟ تو قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن کے مطابق عمل کرے گا تو وہ تیرے لیے حجت بنے گا، تیرے لیے سفارشی بن کر آئے گا، تیرے لیے گواہی دے گا، تیرے لیے قیامت کے دن درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن اگر اسی قرآن کو تو نے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، عمل نہیں کیا، پڑھتا رہا طوطا مینے کی طرح، سمجھنے کی کوشش نہیں کیا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پھر کہا میرے بزرگ بھی تو فلاں ہیں، میرے امام بھی تو فلاں ہیں، میرے پیر بھی تو فلاں ہیں، سب کو آگے کرتا رہا اور اللہ کے حکم کو پیچھے کرتا رہا، تو پھر یہ تیرے خلاف حجت بنے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان صبح کرتا ہے، صبح نکلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ واقعتاً ہر انسان بستر سے اٹھنے کے بعد صبح کچھ نہ کچھ کام پہ جاتا نہیں جاتا ہے۔ تو آگے اسی بات کو بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر انسان صبح کر کے نکل جاتا ہے، اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، لیکن اب کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو اپنے نفس کو آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے، شیطان کی غلامی سے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے، اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے بچتا ہے، تبھی جا کر وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر سکتا ہے، شیطان کی غلامی سے آزاد کر سکتا ہے۔ اگر اپنی منمانی کرتا رہا، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہا، اللہ کے احکام کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کتنی چیزیں بیان کی گئی آج کے درس میں؟ 8 چیزیں بیان کی گئی۔ باقی صفائی کیا ہے؟ الحمدللہ کیا کر دے گا؟ کس کو بھر دے گا؟ میزان کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ کس کو بھریں گے؟ آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو بھریں گے۔ نماز کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ صبر کیا ہے؟ ضیاء ہے، روشنی ہے۔ یاد ہو گیا نا؟ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ غور سے سنیں گے تو اچھا ہے، اور خاص طور پر یہ ستونوں کے پیچھے بیٹھیں گے نا تو دماغ بہت زیادہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اس لیے ذرا سامنے بیٹھنے کی کوشش کریں، اور حتی الامکان میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ سب کو دیکھتا رہوں۔
ورنہ کچھ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ بلوٹوتھ کے ذریعے جوالوں سے ایک دوسرے میں کچھ ٹرانسفر کر لیتے رہتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے 20-25 منٹ کے لیے ہم لوگ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، کچھ فائدہ اٹھائیں. نمبر 1 پھر ایک مرتبہ کیا کیا چیزیں ہم نے سیکھی ہیں حدیث کے اندر؟ 8 باتیں. پہلی بات کیا ہے؟ پاکی صفائی. الحمدللہ کس کو بھرتا ہے؟ میزان کو بھرتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان کی جگہ کو بھرتا ہے. نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر ضیاء روشنی ہے، قرآن حجت ہے. کیسے؟ تیرے لیے یا تیرے خلاف. قرآن اپنے لیے حجت بنے گا یا اپنے خلاف بنے گا؟ اپنے لیے کیسے بنے گا؟ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے. خلاف کب بنے گا؟ نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، عمل نہیں کریں گے. اور ہر انسان صبح کو نکلتا ہے، اپنے نفس کو کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے. کیسے آزاد کرتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر کے جہنم سے آزاد کر لیتا ہے، رسول کی اطاعت کر کے جہنم سے شیطان کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، یا تو پھر اپنی منمانی کر کے وہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے. اللہ عز و جل ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. اس میں جو نیکیاں بیان کی گئی ہیں ان کو عمل میں لانے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.